آپ جانتے ہیں کہ حضور جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تھے تو ایک انصاری صحابی کو اور ایک مہاجر صحابی کو آپس میں جوڑ دیا اور کہا کہ تم اس کا خیال رکھنا، اسے کہا تم اس کا جو ہے وہ خیال رکھنا ایک دوسرے کو۔ کتنا خوبصورت دین ہے۔ کاش کہ آج ایسا ہو جائے کہ معاشرے کے اندر جو امیر ہیں وہ ایک ایک غریب گھرانے کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لیں۔ یہ پیر بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ مسجد کے نمازیوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد میں جو ہے وہ 100 نمازی ہے تو اس میں 50 نمازی ایسے ہیں جو صاحب ثروت ہیں اور 50 نمازی ایسے ہیں کہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی کا بسر کر رہے ہیں۔ تو جب اکٹھے کھڑے ہو کے وہ آپس میں نماز پڑھتے ہیں تو دوسرا کہے کہ تو ٹینشن نہیں لینی، تیری ذمہ داریاں کچھ میرے ذمے ہیں، اور وہ بھی اس کی عزت تکریم کرے اور اس سے حسد اور بغض کی کیفیت میں نہ چلا جائے، تو کتنا اچھا ستھرا اور صالح معاشرہ ہوگا۔ لیکن ہمارے معاشرے کو اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، کوئی حسد کی آگ میں جل رہا ہے، کوئی تکبر کی آگ میں جل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں صالحیت کی طرف رہنمائی فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام ایسا کر دیتے تھے، بعض کر غریب امیر کو جوڑ دیا جاتا، اس طرح مہاجرین اور انصار کو آپس میں جوڑ دیا گیا۔ تو دو لوگوں کے درمیان حضور نے جو ہے وہ بھائی چارہ قائم کیا۔ فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو ان میں سے ایک جو بھائی تھا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ ثُمَّ مَاتَ الْآخَرُ، پھر دوسرا بھی فوت ہو گیا، یعنی پہلے ایک فوت ہوا اور اس کے بعد جو دوسرا تھا ایک ہفتے کے بعد وہ بھی راہ خدا میں قتل کر دیا گیا۔ تو جب لوگوں نے اس پر نماز پڑھی اور حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جو دوسرا شخص تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا حضور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، اس پر رحم کرے، اور اس کا جو 8 دن پہلے بھائی فوت ہوا ہے جس کے ساتھ آپ نے مواخات قائم کی تھی، اس کی اللہ اس کو اس کے ساتھ ملا دے، جس درجے میں وہ گیا ہے اس کو بھی اسی درجے میں پہنچا دے۔ حضور نے فرمایا تو پورے 8 دن بعد وہ جو نمازیں زائد پڑھتا رہا وہ کدھر جائیں گی؟ اس نے جو روزے زیادہ رکھے وہ کدھر جائیں گے؟ اس نے جو صالح عمل کیے وہ کدھر جائیں گے؟ اگر یہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے تو اس کی تو عمر زیادہ ہے، اس نے تو زیادہ عمل کیے ہیں تو اس کا درجہ بڑا ہونا چاہیے، اور تم کہتے ہو کہ اس کے ساتھ ملائے اللہ اسے۔ فرمایا اس کے اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان، صرف 8 دن کے عملوں سے اتنا فاصلہ ہو گیا۔ تو پھر اگر اچھی زندگی گزر رہی ہو اور نیک عمل میسر ہوں تو پھر آپ کو مجھے یہ دعا مانگنی چاہیے نا کہ اللہ لمبی زندگی عطا کرے، اور اگر زندگی اچھی نہیں ہے تو پھر بہت جلد توبہ کرنی چاہیے، اور جتنی زندگی پھر لمبی ہوگی اتنی برائیاں زیادہ ہوگی۔ حجاج بن یوسف سے کسی کی ملاقات ہوئی، آپ جانتے ہیں نا حجاج بن یوسف کو، یہ بصرے کا ظالم ترین حکمران ہوا ہے، 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے اور 90,000 لوگ اس کے حکم سے قتل ہوئے۔ تو ایک بصرے میں فقیر آیا تو اس نے اس کو دربار میں بلایا، اس فقیر کو پوچھ رہا ہے کہ میرے لیے کوئی وظیفہ بتاؤ جو میرے لیے بہت بہتر ہو۔ تو اس فقیر نے کہا تیرے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ تو دوپہر تک سویا کر۔ تو کہا کہ یہ وظیفہ کیسا ہوا؟ کہا دوپہر تک لوگ تیری شر سے بچے رہیں گے اور تیرے نامہ اعمال کے اندر بھی گناہ کم درج ہوں گے۔ اس نے کہا پھر میرے لیے دعا کیجیے۔ تو اس فقیر نے ہاتھ اٹھا کے اے اللہ حجاج بن یوسف کی جان نکال لے۔ کہا یہ میرے لیے بد دعا ہے یا دعا ہے؟ اس نے کہا دعا ہے۔ اب وہ کیسے؟ کہا جتنی لمبی عمر ہوگی اتنے گناہ ہی زیادہ ہونے ہیں، تو اب مر جائے گا تو عذاب تھوڑا سا کم ہوگا، تو میں تیرے حق میں سچی بات ہے دعا کر رہا ہوں، تو لمبی عمر ہو اور گناہ زیادہ ہو تو اس سے تھوڑی عمر بہتر ہے، اور لمبی عمر ہو اور نیکیاں زیادہ ہوں، اللہ اکبر، تو ایسی عمر مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ عمر اگر لمبی عطا کرے تو اس کو صالحیت کے نور سے مالا مال کرے۔